یہ یہاں آنا پڑا اس لیے کہ مجھے ہمالیہ کی اس چوٹی کو چھونا ہے جہاں کے بعد صرف آسمان شروع ہوتا ہے۔ پروفیسر وسیم بریلوی ایک شخص نہیں، ایک شخصیت، ایک فرد نہیں، ایک انفرادیت ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو لکھی پڑھی جاتی ہے وہاں وہاں ان کے قدموں کے نشانات چراغ کی طرح چمک رہے۔ آسان لکھنا کتنا دشوار کام ہے یہ کوئی پروفیسر وسیم بریلوی کی شاعری سے سیکھے۔ زندگی کے پیچ و خم کو، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ خط شکست کی پیچیدگی نہیں بلکہ خط نستعلیق کا نگار خانہ اگر دیکھنا ہو تو پروفیسر وسیم بریلوی کی شاعری کو دیکھا اور سنا جائے۔ انور صاحب، خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں صلاح الدین میاں کا کہ میرے خیال میں چوتھا سال ہے مجھے اس مشاعرے کی صدارت کرتے ہوئے، تو جو عزت جو محبت انہوں نے دی ہے تواتر کے ساتھ میں اس کے لیے بطور خاص شکر گزار ہوں۔ اور شاید یہی محبت ہے جو کھینچ کر لاتی ہے، ورنہ اور بھی مواقع نکلتے ہیں لیکن حاضری نہیں ہو پاتی، انہی کے مشاعرے میں حاضری ہوتی ہے۔ اس مشاعرے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو اس میں شرکت کرنا چاہیے، جس وقت میں مبارکباد دوں اس بات کے لیے کہ ابھی تک ایمبیسی سے تشریف لائے ہوئے دنیش صاحب اور ہمارے مہمان خصوصی نرمل کھتری صاحب مشاعرے میں ابتدا سے ابھی تک موجود ہیں۔ یہ اس مشاعرے کی سب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ دراصل مشاعرہ ایک ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب نے جو الفاظ میرے سلسلے میں استعمال کیے، میں ان کو یہ سمجھیے کہ اس وقت کی اہم ترین آواز سمجھتا ہوں پاکستانی ادب کی، پاکستانی ثقافت کی، پاکستانی تہذیب کی، جہاں تک کہ ہمارے ڈائز کا تعلق ہے۔ اور یہ یہاں پر تشریف لائے سے مشاعرے کے وقار میں بہت اضافہ ہوا۔ آپ حضرات ابھی تک موجود ہیں شعر سننے کے لیے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ 3:30 بجے آپ شاعری سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مشاعرہ چونکہ مجھے صدارت سپرد کی ہے، 2-3 جملے صرف عرض کرنا یہ چاہوں گا کہ مشاعرہ دراصل سماجی اور تہذیبی اختلاط، ربط و ضبط کے ایسے خوابوں کا نام ہے جنہیں ہم جاگتی راتوں سے آنکھ دیکھتے ہیں رات بھر اور دن کے اجالوں کو تقسیم کر دیا کرتے ہیں۔ اگر آپ اس جملے کی بنیادی حیثیت پر غور کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی عظمتوں کو پوری طریقے سے سماج تک پہنچانے میں جو رول مشاعرے نے ادا کیا ہے، اتنا لوگوں کا اختلاط، اتنا لوگوں کی قربتیں کسی اور محفل میں مل ہی نہیں سکتی جتنے کے مشاعروں کبھی سمیلن کی محفلوں میں ملتی ہیں۔ تو مشاعرہ ہماری تہذیبی ورثے کو بھی بڑھانے کا کام کرتا ہے، ہمارے مشترکہ تہذیب کو بھی فروغ دینے کا کام کرتا ہے، سانجھا سنسکرتی کو پروان چڑھنے کا موقع دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ محفلیں اس لیے بہت اہم ہیں کہ ان سے ہمارے آپسی رشتوں کے اندر مضبوطی آتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور دوسری جو سب سے اہم بات آج کی رات میں صدر کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں، امریکہ سے لے کر انگلینڈ، ڈنمارک، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور خلیجی ممالک، عرب ممالک، جہاں جہاں بھی مشاعرے ہوتے ہیں، جہاں جہاں بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے، یہ اکیلا مشاعرہ ہے جو ہندوستان کے جشن جمہوریہ کے سلسلے میں کہیں پر دنیا میں منعقد ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف دبئی کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں کہ ہم اس وقت ایک اس جشن میں شریک ہیں جو ہمارے جشن جمہوریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں اتنی گفتگو میں نے اس لیے کی، میں بطور خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا تمام منتظمین کا اور ہمارے کلیمیہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا۔ تو اب اس وقت اتنی سنجیدہ محفل ہے کہ مجھے اجازت دے کہ میرا 2 نظمیں پڑھنے کو طبیعت چاہ رہی ہے، تھوڑی سی مشکل ہے، اس کے بعد پھر میں آپ کو وہ سب بھی شاعری سناؤں گا جس سے آپ آسانی سے، کیونکہ پیرزادہ صاحب نے 2 نظمیں پڑھی ہیں، آپ کی اجازت سے میں 2 نظمیں پڑھ رہا ہوں۔ پہلی نظم کا عنوان ہے فنکار، فنکار آرٹسٹ، ملاحظہ فرمائیے۔ اس میں ایک لفظ آئے گا عارض، میں ہندی دوستوں کے لیے بتاؤں، عارض گال کو کہتے ہیں، چیکس کو کہتے ہیں۔ اب سنیے، یہ بڑی اہم نظمیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ عارض تیرے جیسے بوتیزہ قبریں
فنکار. اس وقت بہت سنجیدہ محفل ہے تو مجھے حوصلہ ملنا چاہیے. میں نظم آپ کو سناؤں کہ یارس تیرے جیسے بوسیدہ قبریں، یارس تیرے بوسا گاہے حوادث. ظاہر ہے کہ یہ محفل یہاں نہیں پڑھوں گا تو کہاں پڑھ سکتا ہوں. یارس تیرے جیسے بوسیدہ قبریں، آرٹسٹ فنکار، یارس تیرے جیسے بوسیدہ قبریں، یارس تیرے بوسا گاہے حوادث، جو شاداب رہتے، سنیے گا، جو شاداب رہتے تو اورا کے دوراں ہزاروں فسانوں سے محروم رہتے. یارس تیرے جیسے بوسیدہ قبریں، یارس تیرے بوسا گاہے حوادث، جو شاداب رہتے تو اورا کے دوراں ہزاروں فسانوں سے محروم رہتے. آپ نے مشکل نظم سن لی، میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں آپ کا. ایک اور نظم آپ کو سناتا ہوں. باجی کہاں موقع ملتا ہے اتنے، دیکھیے عزت تو وہی لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کو یہاں ہونا چاہیے تھا. اور جب ایسے لوگوں کے بیچ میں شاعری پڑھی جا رہی ہے تو پورا حوصلہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی پڑھیں گے آپ تک پہنچے گا. یہ چھوٹی سی 5-4 مصروں کی ایک اور نظم ہے. میرے ٹوٹے ہوئے رشتوں، خلیل سننا، میرے ٹوٹے ہوئے رشتوں میری مجبوریاں سمجھو، میرے ٹوٹے ہوئے رشتوں میری مجبوریاں سمجھو، مجھے وہ سب نہ کہنے پر، میرے ٹوٹے ہوئے رشتوں میری مجبوریاں سمجھو، مجھے وہ سب نہ کہنے پر یہ کیوں آگاہ کرتے ہو، معاف کیجیے گا بھولتا ہوں، یہ کیوں آگاہ کرتے ہو جسے، معاف کیجیے گا چھوڑیے اچھا اس نظم کو. میں اب یہاں سے کلام شروع کرتا ہوں جو آج کل میں پڑھ رہا ہوں. مطلع ایک شعر ملاحظہ فرمائیے. اس وقت جو ہندوستان میں جو فضا بنی، اس فضا میں بہت مجھے کہا گیا، کریدا گیا کہ صاحب اس پر آپ بولیے، چینلز نے بھی، اخبارات نے بھی. میں بول نہیں پایا، اور جب بولا تو صرف ایک شعر میں نے پڑھا اور ایک شعر کہا. اسی سے آغاز کرتا ہوں آج کی محفل کا. ملاحظہ فرمائیے اس سارے منظر کو سامنے رکھیے جو ہندوستان کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا. میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے، سنیے. وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا. آخری آدمی بتایا کہ وہ کیوں بیٹھا ہے ابھی تک. سنیں میرا یہ شعر کہ وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا، میں نے اس کے ہاتھ چومے اور بے بس کر دیا. بھائی بہت اچھے، بہت وسیم بھائی. وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا، وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا، میں نے اس کے ہاتھ چومے اور بے بس کر دیا. میں نے اس کے ہاتھ چومے اور بے بس کر دیا. اور اب بتائیے کیوں بے بس کر دیا؟ پورا اعتماد، پورے یقین کے ساتھ. بڑی خوبصورت نظم سنائی ہمارے کرنل بی پی سنگھ نے. ہندوستان ہمارے حق کی جگہ ہے، بھیک کی جگہ تھوڑی ہے، حق کی جگہ ہے، بھیک کی. اب میں شعر پڑھتا ہوں. عطا وسیم بھائی، ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے، ہمارا خون شامل ہے، ہمارا خون حاضر. پیش کرتا ہوں ملاحظہ پر، یہ نئے شعر ہیں، پیش کرتا ہوں کہ وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا، میں نے اس کے ہاتھ چومے اور بے بس کر دیا. سارے اصحاب فکر مطلب ملاحظہ فرمائیں. تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے. ملاحظہ کیجیے گا، ساتھ تاریخ دہراتا ہوں کہ تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے. تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے. ارے ہم تو وہ ہیں تیرے چہرے سے دکھائی دیں گے. تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے، ہم تو وہ ہیں تیرے چہرے سے دکھائی دیں گے. ابھی لطف نہیں آیا، ابھی پوری طرح آپ کی آزمائش باقی ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے، ہم تو وہ ہیں تیرے چہرے سے دکھائی دیں گے. اب چلے گئے ہمارے فخر الدین صاحب، ایک شعر آ گیا ہے ان کی نظر کرنے کو کہ ہم تو وہ ہیں تیرے چہرے سے دکھائی. ڈاکٹر صاحب سنیے گا پیزا صاحب کہ ہم تو وہ ہیں تیرے چہرے سے دکھائی دیں گے، ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح. سنے دبئی والوں کہ ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح.
ہم کوئی شور نہیں ہے جو سنائی دیں گے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. بھائی زندہ باد وسیم بھائی, کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. یہ ہے غزل کی زبان. واہ ہم کو واہ واہ واہ. محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح. ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح. ہم کوئی شور نہیں ہے جلیل بھائی, ہم کوئی شور. دیکھیے میں اپنی زبان سے کہا, جو اہل نظر ہے جانتے ہیں کہ میرا شعر کہاں سے آتا ہے کہاں تک جاتا ہے, کہ ہم کوئی شور نہیں ہیں, ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح. ہم کوئی شور نہیں ہیں جو سنائی دیں گے. شعر پیش کرتا ہوں, سنو کرنل شعر. آپ لوگ بڑے باذوق کیا کیا عمدہ داد دے رہے ہیں, آپ کیا کیا نقطے پکڑ پکڑ کے داد دے رہے ہیں. سبحان اللہ, ایسے لوگوں کا محفل میں ہونا بہت ضروری ہے. یہ بالکل کڑھے ہوئے چاول ہیں, آپ سمجھیے وہ اس طرح کے یعنی یہ معمولی لوگ نہیں ہے. یہ مطلب پوری زندگیاں شعر سن کے اور شعر کی پرکھ میں گزری ہیں ان لوگوں کی, تبھی اس طرح سے داد آ سکتی ہے کہ ہم کوئی شور نہیں ہیں, ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح. ہم کوئی شور نہیں ہے جو سنائی دیں گے. فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف. فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف. آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف. آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے. آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے. اور ایک گھر آنگن کا شعر سناتا ہوں, اگر آپ نے قبول کریا ذہ نصیب ملاحظہ فرمائیے. آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے. اپنے خرچوں میں ہوئے خرچ کماؤ بیٹے. اگر گھر گھر کا درد ہو تو ملاحظہ فرمائیں کہ اپنے خرچوں میں ہوئے خرچ کماؤ بیٹے. اب کہاں باپ کے ہاتھوں میں کمائی دیں گے. اپنے خرچوں میں ہوئے خرچ کماؤ بیٹے. اب کہاں باپ کے ہاتھوں میں کمائی دیں گے. تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے. تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے. ہم تو وہ ہیں تیرے چہرے سے دکھائی دیں گے. آخری شعر ملاحظہ فرما لیں, پیش کرتا ہوں کہ پچھلی صف میں ہی صحیح. غزل سننا ہے آپ. پچھلی صف میں ہی صحیح ہیں تو اسی محفل میں. پچھلی صف میں ہی صحیح ہیں تو اسی محفل میں. آپ چاہیں گے تو ہم کیوں نہ دکھائی دیں گے. بھائی زندہ باد وسیم بھائی. واہ 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 واہ. پچھلی صف میں ہی صحیح ہے تو اسی محفل میں. آپ چاہیں گے ہم کیوں نہ دکھائی دیں گے. آپ چاہیں گے تو ہم کیوں نہ دکھائی دیں گے. بالکل تازہ اشعار میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. بہت بہت عنایت, بڑی نوازش, آپ نے محبت سے سنا. آئیے کچھ شعر ادھر ادھر سے اور سناتا ہوں آپ کو. ایک شعر سن لیجیے صاحب کہ باتوں باتوں میں جہاں بات بگڑ جاتی ہے. یار کھل کے سنو, میں بھی بہت تھکا ہوا, آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں میں. ہاں مصرع اٹھائیے تب مجھے لطف آئے گا کہ باتوں باتوں میں جہاں بات بگڑ جاتی ہے. ارے پھر بناؤ بھی تو وہ بات کہاں آتی ہے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. باتوں باتوں میں جہاں بات بگڑ جاتی ہے پھر بناؤ بھی تو وہ بات کہاں آتی ہے. پھر بناؤ بھی تو وہ بات کہاں آتی ہے. بہت بہت شکریہ. میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں, یہ بھی ملاحظہ, دو شعر ہیں ملاحظہ فرمائیے کہ عجیب دل ہے. معاف کیجیے گا, مطلب یوں شروع ہوتا ہے کہ اداسیوں میں بھی رستے نکال لیتا ہے. بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ, خدا آپ کو نظر بس سے بچائے. بہت اچھا سن رہے ہیں. اداسیوں میں بھی رستے نکال لیتا ہے. مصرع پیش کر رہا ہوں دوستو. اداسیوں میں بھی رستے نکال لیتا ہے. عجیب دل ہے گروں تو سنبھال لیتا ہے. اداسیوں میں بھی رستے نکال لیتا ہے. عجیب دل ہوں, عجیب دل ہے, گروں تو سنبھال لیتا ہے. یہ کیسا شخص ہے, کتنی ہی اچھی بات کہو
یہ کیسا شخص ہے؟ آپ لوگ اگر موجود ہیں تو بتائیے کہ موجود ہیں، کہ یہ کیسا شخص ہے، کتنی ہی اچھی بات کہو کوئی برائی کا پہلو نکال لیتا ہے۔ کیا کہنے، یہ کیسا شخص ہے، کتنی ہی اچھی بات کہو کوئی برائی کا پہلو نکال لیتا ہے۔ ایک شعر پیش کرتا ہوں، وسیم اپنی سمجھ میں تو بس اتنی بات آئی ہے، وسیم اپنی سمجھ میں تو بس اتنی بات آئی ہے، جو ٹوٹے دل سنبھالے ہیں وہی اللہ والے ہیں۔ وسیم اپنی سمجھ میں تو بس اتنی بات آئی ہے، جو ٹوٹے دل سنبھالے ہیں وہی اللہ والے ہیں، جو ٹوٹے دل سنبھالے ہیں وہی اللہ۔ ایک شعر سنا رہا ہوں، پیرزادہ صاحب آپ کے لیے بطور قاری شعر پیش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ جو ٹوٹے دل سنبھالے ہیں وہی اللہ والے ہیں، جو ٹوٹے دل سنبھالے ہیں وہی اللہ کے تعلق کی نمائش کے ہنر سے آشنا کم ہے۔ اگر یہ شعر آپ نے سن لیا تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ دیکھیے کیا مضمون پیش کر رہا ہوں، تعلق کی نمائش کے ہنر سے آشنا کم ہے، وہ خود سے ہی بہت ناراض ہے، مجھ سے خفا کم ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، تعلق کی نمائش کے ہنر سے آشنا کم ہے، وہ خود سے ہی بہت ناراض ہے، مجھ سے خفا کم ہے، وہ خود سے ہی بہت ناراض ہے، مجھ سے خفا کم ہے۔ یہ بھی چند اشعار، یہ بھی نئے شعر ہے، پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ اب اجازت دے دیں میں پرچے سے پڑھ دوں اس لیے کہ ابھی حاضر کریں، سن لیجئے، پہلے شعر تو سن لیجئے۔ آئیے میں پیش کر رہا ہوں۔ عنایت مطلب ملاحظہ فرمائیں، پیش کرتا ہوں کہ دریا کا سارا نشہ، ارے آپ لوگ تو ناراض ہو گئے، کیا بات؟ ہاں نہیں، بہت دیر ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں۔ نہیں، اس وقت تک جو بیٹھا ہے وہ دیکھنے والا بھی تھا، سننے والا بھی تھا، سمجھنے والا بھی تھا، اب وہ رہ گئے جو ہمت والے ہیں۔ میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں جو تشریف لیے جا رہے ہیں، اور جو بیٹھے ہیں انہیں تو اور دیر تک کرتا رہوں گا۔ ملاحظہ فرمائیں، میں نے ابھی وہ آپ کو نئے شعر سنا تھے، یہ 3-4 شعر اور نئے سن لیجئے کہ روشنی، ابھی آپ کے حکم کی تعمیل کر کے جاؤں گا، ذرا میری مرضی سے سن لیجیے، پھر آپ کی مرضی۔ دیکھیے اس شعر کو ذرا ملاحظہ فرمائیے گا، بڑے تناظر میں پیش کر رہا ہوں، سخن فہموں کی محفل ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ روشنی لانے سے بہتر تھا کہ دل آباد ہو۔ اگر میں بات کہہ سکا ہوں اور آپ تک پہنچ سکی ہے تو مجھے بتائیے کہ روشنی لانے سے بہتر تھا کہ دل آباد ہوں، گھر کا سناٹا چراغوں سے نہیں جاتا کبھی۔ روشنی لانے سے بہتر تھا کہ دل آباد ہوں، گھر کا سناٹا چراغوں سے نہیں جاتا کبھی۔ اور ایک شعر اور ملاحظہ فرما لیں، یہ ذرا سے کچھ بچوں کے لیے بھی شعر ہے کہ وسیم روٹھ گئے وہ تو روٹھ جانے دو۔ دیکھیے کہیں سے بات تو نکلتی ہے، جبھی تو آپ یاد فرماتے ہیں، تو پیش کرتا ہوں کہ وسیم روٹھ گئے وہ تو روٹھ جانے دو، ذرا سی بات ہے بڑھ جائے گی منانے سے۔ ارے اس میں اتنی کمزور داد دیں گے آپ تو کہاں مزہ آئے گا۔ وسیم روٹھ گئے وہ تو روٹھ جانے دو، ذرا سی بات ہے بڑھ جائے گی منانے سے، ذرا سی بات ہے بڑھ جائے گی منانے سے۔ ضروری ہے کہ تہمت ہی لگاؤ بے وفائی کی، ضروری ہے کہ تہمت ہی لگاؤ بے وفائی کی۔ ارے محبت آزمانے کے طریقے اور بھی تو ہیں،
ضروری ہے کہ تہمت ہی لگاؤ بے وفائی کی؟ محبت آزمانے کے طریقے اور بھی تو ہیں. اور ملاحظہ فرما لیں شیخ کے زمانہ جیتنا چاہے تو یہ خیال رہے، زمانہ جیتنا چاہے تو یہ خیال رہے. بہت غور سے سنیے گا، کام کا مصرع آ رہا ہے بہت. زمانہ جیتنا چاہے تو یہ خیال رہے، اسے بھی ساتھ ہی رکھنا جو تیرے ساتھ نہ ہو. بہت اچھے، بہت آہا کیا کہنے، واہ 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 واہ. زمانہ جیتنا چاہے تو یہ خیال رہے، اسے بھی ساتھ ہی رکھنا، اسے بھی ساتھ ہی رکھنا جو تیرے ساتھ نہ ہو. اب یہ میں چند نئے شعر سنانا چاہ رہا تھا آپ کو. ملاحظہ فرمانے کہ دریا کا سارا نشہ، توجہ فرمائیے گا حضرات، بالکل تازہ اشعار ہیں، کہ دریا کا سارا نشہ اترتا چلا گیا. بھائی سنیے گا. آتا ہو. دریا کا سارا نشہ، یہاں سے ابتدا کر رہا ہوں غزل کی، آپ سمجھیے آپ کی سماعتوں پہ کتنا بھروسہ کر رہا ہوں. دریا کا سارا نشہ اترتا چلا گیا، میں ڈوبنے کے ڈر سے ابھرتا چلا گیا. دریا کا سارا نشہ اترتا چلا گیا، میں ڈوبنے کے ڈر سے ابھرتا چلا گیا، میں ڈوبنے کے ڈر سے ابھرتا چلا گیا. اور ملاحظہ فرمائے میں پڑھتا ہوں کہ وہ پیروی تو جھوٹ کی کرتا چلا گیا، وہ پیروی تو جھوٹ کی کرتا چلا گیا، لیکن بس اس کا چہرہ اترتا چلا گیا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. نفسیات ہے یہ. وہ پیروی تو جھوٹ کی کرتا چلا گیا، بہت اچھے وسیم بھائی، کیا کہنے، زندہ باد. واہ واہ. کرتا چلا گیا، کیا کہنے، لیکن بس اس کا چہرہ. اترتا چلا گیا. بہت بہت شکریہ. میں ڈوبنے کے ڈر سے ابھرتا چلا گیا. اب ایک شعر آپ کی محفل کی نظر ہے، کچھ نہیں کہوں گا، بس آپ کی نظر کروں گا. سنیے آپ، بہت اچھا سنیے پیرزادہ صاحب، مضمون سنیے. ملاحظہ فرمائیے کہ وہ پیروی تو جھوٹ کی کرتا چلا گیا، لیکن بس اس کا چہرہ اترتا چلا گیا. ہر سانس عمر بھر، معاف کیجیے گا توبہ کر کے، شاید یہ مضمون نہ سنا ہو، پیش کرتا ہوں. ہر سانس عمر بھر کسی مرہم سے کم نہ تھی. ہر سانس، صاحب سنیے مضمون، یہ بہت سادے سے لفظ ہیں مگر مضمون دیکھیے کہ ہر سانس عمر بھر کسی مرہم سے کم نہ تھی، میں جیسے کوئی زخم تھا بھرتا چلا گیا. آہا آہا کیا کہنے، واہ 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 واہ. بہت اچھے. واہ. بہت نوازش، بہت شکریہ. ہر سانس عمر بھر کسی مرہم سے کم نہ تھی، میں جیسے کوئی زخم تھا بھرتا چلا گیا، میں جیسے کوئی زخم تھا بھرتا چلا گیا. حد سے بڑھی اڑان کی خواہش تو یوں لگا، حد سے بڑھی اڑان کی خواہش. دیکھیے یہ بھی عجیب قدرت کا نظام ہے جو میں پیش کر رہا ہوں دو مصروں میں. حد سے بڑی، آئیے ظہور صاحب سنیے. میں جیسے کوئی زخم تھا، ہر سانس عمر بھر کسی مرہم سے کم نہ تھی، میں جیسے کوئی زخم تھا بڑھتا چلا گیا. حد سے بڑھی اڑان کی خواہش تو یوں لگا جیسے کوئی پروں کو کترتا چلا گیا. حد سے بڑی اڑان کی خواہش تو یوں لگا جیسے کوئی پروں کو کترتا چلا گیا. حد سے بڑی اڑان کی خواہش تو یوں لگا جیسے کوئی پروں کو کترتا چلا گیا. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں، بالکل تازہ اشعار سنا رہا ہوں، یہیں سے ابتدا کر رہا ہوں. دنیا سمجھ میں آئی مگر آئی دیر سے. واہ واہ. دنیا سمجھ میں آئی، ملاحظہ فرمائیے صاحب کہ دنیا سمجھ میں آئی کہ حد سے بڑھی اڑان کی خواہش تو یوں لگا جیسے کوئی پروں کو کترتا چلا گیا. دنیا سمجھ میں آئی مگر آئی دیر سے،
کچا بہت تھا رنگ اترتا چلا گیا. آہا کیا کہنے واہ 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 کیا کہنے دنیا سمجھ میں آئی مگر آئی دیر سے. واہ واہ واہ. کچا بہت تھا رنگ اترتا چلا گیا. آخری شعر آپ کی بے پناہ ذمہ دار سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے نئے اشعار اسی محبت سے سنے. بہت بہت شکریہ کہ وہ پیروی تو جھوٹ کی کرتا چلا گیا لیکن بس اس کا چہرہ اترتا چلا گیا. لیکن بس اس کا چہرہ اترتا چلا گیا. ہر سانس عمر بھر کسی مرہم سے کم نہ تھی. کسی مرہم سے کم نہ تھی. میں جیسے کوئی زخم تھا بھرتا چلا گیا. اور دنیا سمجھ میں آئی مگر آئی دیر سے. کچا بہت تھا رنگ اترتا چلا گیا. اور یہ شعر ملاحظہ فرمایا کہ منزل سمجھ کے بیٹھ گئے جن کو چند لوگ. واہ واہ. منزل سمجھ کے بیٹھ گئے جن کو چند لوگ. میں ایسے راستوں سے گزرتا چلا گیا. منزل سمجھ کے بیٹھ گئے جن کو چند لوگ. منزل سمجھ کے بیٹھ گئے جن کو چند لوگ. میں ایسے راستوں سے گزرتا چلا گیا. 3-4 شعر ترنم سے بھی سن لیجئے تاکہ آپ کے حکم کی تعمیل ہو جائے. آئے گا کہاں مطلب پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرما لیں. اجازت ایک بار اجازت دے دیجئے تاکہ میں پڑھ دوں. جو حضرات تشریف لیے جا رہے پلیز جلدی چلے جائیں تاکہ باقی لوگوں کی خدمت کرنے میں آسانی ہو. پیش کر رہا ہوں. اجازت دے رہے ہیں؟ اس کا ہو جانا کہیں اور کبھی اس کا ہونا. بہت شکریہ. بس تھوڑی سی زحمت اور ہے آپ کے لیے. مطلب سن لیجیے. اگر آپ نے مطلب اچھی طرح سن لیا تو پوری غزل پڑھوں گا ورنہ دوسرے شعر پہ اجازت لوں گا. کیونکہ میری شاعری کے ساتھ کوئی تفریحی عمل ذرا اچھا نہیں ہوتا. اگر آپ سن لیں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی خوشی ہوگی. مطلب سنیے کہ اس کا ہو جانا کبھی اور کبھی اس کا ہونا. اگر آپ کو بیان کر گیا ہوں. اس کا ہو جانا کبھی اور کبھی اس کا ہونا. مجھ کو آیا ہی نہیں آج تک اپنا ہونا. اس کا ہو جانا کبھی اور کبھی اس کا ہونا. مجھ کو آیا ہی نہیں آج تک اپنا ہونا. بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھی طرح سنا. آئیے ایک شعر اور نظر کرتا ہوں آپ کی. ملاحظہ فرمائیے کہ قطرہ رہتا ہوں تو ہوں رحم و کرم پر تیرے. قطرہ رہتا ہوں تو رحم و کرم پر تیرے. تو کہاں چاہے گا میرا کبھی دریا ہونا. بہت شکریہ. تو کہاں اب لگا کہ آپ غزل کو غزل کی طرح سن رہے ہیں. واقعی ایسے غزل کے متوالے جب تک موجود ہے غزل کہاں ختم ہو سکتی ہے. قطرہ رہتا ہوں تو رحم و کرم پر
کہاں چاہے گا میرا کبھی دریا ہونا. سنتے رہیے، سوچتے رہیے، بات آگے بڑھتی جائے گی. ایک شعر میں ایک لفظ دے رہا ہوں اور اس پر آپ کی توجہ خاص چاہتا ہوں، سنیے گا. اسی لفظ میں سارا شعر ہے. پیش کرتا ہوں کہ تیری محفل کے تقاضوں کی اگر بات چلی، تیری محفل کے تقاضوں کی اگر بات چلی، فرق ڈالے گا بہت ایک نہ میرا ہونا، فرق ڈالے گا بہت ایک نہ میرا ہو. تیری محفل کے تقاضوں کی اگر بات چلی، فرق ڈالے گا بہت ایک نہ میرا ہونا. نوازش، بہت نوازش. کتنا دشوار ہے، کتنا دشوار ہے کوئی میرے دل سے پوچھے، کتنا دشوار ہے کوئی میرے دل سے پوچھے، کتنا آسان سا لگتا ہے الگ سا ہونا، کتنا دشوار ہے کوئی میرے دل سے پوچھے، کتنا آسان سا لگتا ہے الگ سا ہونا. نوازش. آخری شعر نظر کر رہا ہوں، بس سخن فہم حضرات کی نظر ہے، بہت ملاحظہ فرمائیے. حضرات سنیے گا کہ وہ میرے ہونے سے کچھ ایسا پریشان نہیں. سنیے حضرات. وہ میرے ہونے سے کچھ ایسا پریشان نہیں، مار دیتا ہے اسے بس میرا زندہ ہونا. بہت اچھے.